صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جس سے کل کائنات کو رزق ملتا ہے، اس تسبیح کی وجہ سے ملتا ہے۔ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے قیامت تک اس کا یا اس کی آل کا رزق ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں کمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ پڑھتا ہے اس پر جہنم حرام ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں ایک مال و رزق کے لیے دوسری قبر اور آخرت کے مراحل کو آسان کرتی ہے۔ وہ دونوں دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا حسن و جمال میں یکتا تھا، جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔ اتفاق اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوش گمین ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت ہی زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں نہ ہی خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سیکھنے لگو گے اور سمجھنے لگو گے، اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ و دینستہ تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ ڈبیا کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کے آبرو پیوستہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن پاک ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا۔ بہاب کی لگامیں اس کاغذ پر پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا اور ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب جوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرحانے غم زدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محظوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت مصطفیٰ اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے میں پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی حال میں بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، آخر تمہارے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کیا اور کہا، بیٹا تمام لوگ تو ہمارے دین کی تعلیم کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ لڑکا کہنے لگا، میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کرنے شروع ہو گئے، وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نعم کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اور اب ضروری ہے کہ اسے آسان زندگی سے ہٹا کر محنت و مشقت کی زندگی کا خوگر بنایا جائے، تاکہ ان سختیوں سے تنگ آ کر دین محمدی سے توبہ کر لے، اور پھر اسی راحت و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دین سابق پر واپس آ جائے۔ جلبیب نے کہا، تمہارے نزدیک اس تکلیف اور ریاضت کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، یہ نرم و نازک کپڑے اتار کر اس کو ٹاٹ پہنا دو، ایک تہہ خانہ میں محبوس کر دو، دروازے کو بند کر دو، 3 دن کے بعد ایک جو کی روٹی اور پانی کا کوزہ دیا جائے، تاکہ ناز و نعمت یاد آئے تو یہ فریاد کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ جلبیب نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم کو ایک کمرے میں بند کر دیا، چونکہ اسے سوکھی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی۔ سخت پریشان ہوا، ان کی وجہ سے روتا رہا۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا، کیا تم اپنے دین پر قائم ہو یا نہیں، اور دین محمدی سے باز آتے ہو یا نہیں؟ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، میرا رونا طعام کی بے لطفی اور پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے تو دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق ہے۔ باپ نے پھر کہا، جب تک دین محمدی سے توبہ نہ کرو گے تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ لڑکے نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طرح میرے دل میں جا گزی ہے، اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارے تو بیٹا چھٹکارا پا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس شخص کی بھی ایسی ہی حالت ہوگی۔ اس کے اعمال اس لائق نہ ہوں گے کہ وہ اسے پل صراط پار کروا دیں، وہ گنہگار جہنم کی پشت پر رکھے، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تلوار سے تیز اور بال سے بریک پل صراط پر گھسٹتے ہوئے اپنے رب کریم کو پکارے گا، یا رب، اے رب کریم، مجھے جنت میں پہنچا، اے میرے رحمان و رحیم، اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو کیا تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے رب کریم، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے تو میں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اسے پل صراط سے بآسانی گزار دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا، اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کہیں دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں، یہ ابھی انہی سوچوں میں ہوگا۔ ادھر اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ بندہ کہے گا، نہیں میرے مولا، تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہیں۔ بندہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا تو عرض کرے گا، اے اللہ پاک، گواہ کہاں ہیں؟ اب اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد یعنی سکن بولے گی اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بیان کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، چنانچہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا، یا پروردگار، تیری عزت کی قسم، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں جانتا ہوں، تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، تب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دمشق میں سکونت پذیر تھے اور حضرت امیر معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے تو ندائے غیبی آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو
1 سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم باہمی طور پر کیے گئے متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی متولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق کے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب متولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جس سے کل کائنات کو رزق ملتا ہے؟ اس تسبیح کی وجہ سے ملتا ہے۔ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے قیامت تک اس کا یا اس کی آل کا رزق ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، بحوالہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 162۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، بحوالہ ترمذی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ ترمذی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا، بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے
خزانے سے بے شمار رزق عطا فرمائے اور آخرت آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔